اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس تمام روئے زمین کی مخلوقات کی، بلکہ قرآن مجید کے حروف کی تعداد کے برابر۔ آمین ثم آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ لوگ بھی اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کے اندر آیت اتاری ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ بھی اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام بھیجیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے اوپر صحیح مسلم کی باقاعدہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر جو بھی درود و سلام پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، 10 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی۔ یہ تمام جو نیکیاں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، گناہوں کی معافی ہے، یہ ایک انسان کو سمجھانے کے لیے ایک کاؤنٹنگ بتائی گئی ہے۔ تو اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی ہو سکتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی کے توسط سے ہم تک یہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے، قرآن مجید کی شکل میں ایک مجموعہ کی صورت میں تمام روئے زمین کے بارے میں، تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، بابا آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تمام صحیفے، تمام وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر اتاری گئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت، اور آخری کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید فرقان حمید۔ میرے مسلمان بھائیوں، ان تمام کتابوں کا اور ان تمام روئے زمین کے جو بھی بابا آدم سے لے کے آج تک پیغمبر پیدا ہوئے، نیک انسان پیدا ہوئے، اس کے علاوہ جو ظالم لوگ پیدا ہوئے، ظالم بادشاہ پیدا ہوئے، فرعون، قارون، شداد، لوط علیہ السلام کی قوم، سعاد علیہ السلام کی قوم، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انسانوں کا، ظالم انسانوں کا اور اللہ کے نبیوں کا، نیک مومنوں کا ذکر ہے۔ قرآن مجید ایک تمام زمین کے اوپر انسانوں کے بارے میں
آسمان کے اوپر جنت دوزخ کے بارے میں تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس کو محفوظ کر دیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت بھی کروں گا، اور وہ کیوں نازل ہوئیں، کس وقت نازل ہوئیں، ان کا ترجمہ کیا ہے، مختصر تشریح بھی بیان کروں گا تفسیر ابن کثیر کے توسط سے، اور تمام اماموں نے جو حدیث بیان کی ہے، حدیثیں بیان کی ہے یا قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے، وہ بھی بیان کروں گا۔ اگر مجھ سے بولنے میں، پڑھنے میں، تلفظ میں کوئی بھی غلطی ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں۔ میں تحریر شدہ چیزیں، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی آیات کو دیکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اور باقاعدہ حوالے کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی نمبر 2 نمبر سورت ہے۔ پہلی سورت فاتحہ ہے قرآن مجید کی، دوسری سورت بقرہ ہے جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ آیت نمبر 27 پڑھ رہا ہوں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ میرے بھائیوں، میں نے سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کا 26 اور 27 کا کی تلاوت کی ہے۔ اور اس کی تفسیر، ترجمہ، شان نزول اور احکام کے بارے میں تفصیلی وضاحت کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 26 کا ترجمہ ہے: بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اس بات سے نہیں شرماتا کہ مثال بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی چھوٹی بڑی، پس جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا مراد لی۔ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو
گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر نافرمانوں کو۔ آیت نمبر 27 کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پختہ کرنے کے بعد اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مکھی، مکڑی جیسی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دیں، جیسے سورۃ العنکبوت، تو منافقین اور کفار نے اعتراض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی معمولی چیزوں کی مثال کیوں دیتا ہے؟ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ تفسیر ابن کثیر، مثالوں کا مقصد اللہ تعالیٰ مثالیں اس لیے دیتا ہے تاکہ حق واضح ہو جائے، عقل والوں کے لیے ہدایت ہو۔ تفسیر ابن کثیر، ایمان والے ان مثالوں سے سبق لیتے ہیں جبکہ کافر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہدایت اور گمراہی کا اصول ایک ہی مثال، مومن کے لیے ہدایت، کافروں کے لیے گمراہی۔ قرآن مجید میں وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں، یعنی اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ فاسق کون ہیں؟ آیت نمبر 27 کی وضاحت ہے۔ آیت میں 3 بڑی نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 27 میں 3 بڑی نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عہد توڑنا، ایمان، اطاعت اور شریعت پر عمل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہ لانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ عمل نہ کرنا، رشتہ توڑنا، صلہ رحمی نہ کرنا، رشتہ داروں سے، انسانوں سے، مسلمانوں سے، قریبی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ زمین میں فساد کرنا، ظلم، گناہ، فتنہ، بدامنی پھیلانا۔ احادیث کی روشنی میں
مثالوں کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق بات بیان کرتے ہیں، کسی چیز کی مثال دینے سے نہیں شرماتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کی مثال دینے سے نہیں شرماتے۔ تفسیر ابن کثیر، صلح رحمی فضیلت، صلح رحمی کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑے۔ چاروں اماموں کی آراء: امام ابو حنیفہ، قرآن کی مثالیں فقہ اور حکمت سمجھنے کا ذریعہ ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثالوں میں عبرت اور نصیحت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، قرآن مجید کی ہر مثال میں علم اور ہدایت کا خزانہ ہے۔ امام احمد بن حنبل، جو شخص قرآن مجید کی مثالوں کو نہیں سمجھتا وہ علم سے محروم رہتا ہے۔ اہم احکامات انسانوں اور جنوں کے لیے۔ ان آیات سے مندرجہ ذیل احکام ملتے ہیں: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں پر اعتراض نہ کرو، قرآن مجید فرقان حمید کی مثالوں سے سبق حاصل کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کے عہد کو پورا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، اور رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑو اور ان سے تعلق جوڑو۔ دنیا اور آخرت کے اثرات۔ دنیا میں سکون، برکت، اچھے تعلقات، معاشرتی امن، آخرت میں جنت کی کامیابی، اللہ کی رضا، جبکہ نافرمانوں کے لیے دنیا میں بے سکونی اور آخرت میں خسارہ۔ میرے بھائیوں، جو لوگ ان پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں عمل کریں گے ان کے لیے دنیا میں سکون ہے، برکت ہے، اچھے تعلقات ہے، معاشرتی امن ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے وہ دنیا میں ان کے لیے بے سکونی اور آخرت میں خسارہ۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی سکون، برکت اور جنت کی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرے گا۔ جو میں نے ابھی قرآن کے اندر مختصر ذکر کیا ہے، میرے بھائیوں، اس کو بار بار سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں، جنوں تک پہنچانا ہے۔ جو بھی میرا مسلمان بھائی اس کو سن رہا ہے وہ بار بار غور سے سنیں، اور خاص کر کے جو انسان جو دین اسلام میں شامل نہیں ہیں وہ بھی اس کو سنیں،
جنات بھی سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آیات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت سے بھری ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر بات حکمت سے بھری ہوتی ہے۔ مومن ہر مثال سے ہدایت لیتا ہے۔ کافر اور منافق اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عہد رشتہ داری اور امر قائم رکھنا نجات کا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کو بار بار پڑھنے والا، ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا، سمجھ کے پڑھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت بھی کی اور اس کا مختصر سا جو ترجمہ ہے اور پلس مختصر سی تشریح چاروں اماموں کا حوالہ دیتے ہوئے، قرآن کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے اور تفسیر ابن کثیر کے توسط سے اس کو بیان کیا۔ پھر بھی اگر اس میں مجھ سے پڑھنے میں، زیر زبر پیش میں، تلفظ میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اور اگر کوئی غلطی ہے تو کوئی بھی بھائی مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں ایک بہت ادنا سا گناہ گار، بد کردار، اللہ کے نبی کے غلاموں کا غلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میری مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد اللیل والنہار۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، تمام آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر۔ آمین ثم آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، غور سے بار بار سنیں۔ یہ ایک انسانوں، جنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔